زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تو مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہتا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے، جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ،
اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا۔ یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیسا دیکھ پایا؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب، میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا، سے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف قیل، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے
تیرا کھا کے تیرے نافرمان. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں، اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَّقٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا سو، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. اور میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا،
پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے۔ پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں ہے۔ پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا، کدھر ہے؟ میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ۔ میں نے ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ غوث کو تم ابدال ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ جب گئے تو آگے وہ بدماش لوگوں نے کہا، موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں۔ میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی۔ اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو، کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں۔ آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے، واہ میرا بندہ، میں تو اس سے راضی۔